جیسے آپ نے بات کی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا سٹرکچر نہیں ہے، یہاں پہ بہت زیادہ جلدی لے کے نہیں آنا چاہیے. آپ نے دیکھا انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر اب اسٹرائک ریٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور بہت زیادہ ٹیمیں جتنے بھی ان کے پلیئرز ہیں، چاہے وہ مڈل آرڈر میں کھیل رہے ہیں، ٹاپ آرڈر میں کھیل رہے ہیں یا فنشر ہیں، ان کے جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ بہت زیادہ آپ ہے. اگر آپ کے اسٹرائک ریٹ کی بات کی جائے 129 کا اسٹرائک ریٹ ہے آپ کا، تو اس کو امپروو کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی T20 میں، تو اس پہ کیا آپ نے کام کیا؟ تو اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. ہمیشہ ہماری پرابلم پاکستان جتنے بھی پلیئر ہیں ان کو پرابلم یہی رہی ہے کہ ہمارا اسٹرائک ریٹ بہت کم ہے، انکلوڈ می. کیونکہ اگر آپ نے دنیا میں ورلڈ پہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے تو اس کی طرح ان کی طرح آپ نے تیاری بھی کرنی ہوگی، اس کی طرح جو ورلڈ بیٹن ہے ان کی طرح آپ لوگوں نے ان کو اسٹرائک ریٹ بھی ان کو بیٹ کرنا ہے، تب جا کے پھر آپ کو سکسیسفل ملے گی میرے خیال میں. تو بالکل اس میں ایک بات ہے، کیونکہ ہمارے ڈومیسٹک میں جس طرح کی وکٹیں بنتی ہے تو میرے خیال میں اس پہ آپ اپنے اسٹرائک ریٹ کو نہیں بڑھا سکتے. آپ جا کے ہمارے انڈیا کو دیکھو، وہاں پہ 250 رنز بنتے. آپ اس کے ڈومیسٹک کرکٹ نکالو، آپ اس کے IPL نکالو تو 2.5 سے اوپر ہوتے بھی ہیں اور چیز بھی ہوتے. تو یہ اگر آپ کو اس طرح وکٹیں ملتی ہے پاکستان میں بھی تو میرے خیال میں ہم اپنا اسٹرائک ریٹ جا کے امپروو کر سکتے، اور پھر وہی اسٹرائک ریٹ جا کے ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں اپلائی کر سکتے. اگر ہمارا بیس یہی بنا ہے کہ ہم 130 120 125 اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے اور جا کے ہم پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کو امپروو کرے تو یہ ناممکن ہے. ہم یہاں سے ڈومیسٹک کرکٹ سے شروع کریں، ہم نے اسٹرائک ریٹ کو ہائی لیول پہ لے کے جائیں گے، تب جا کے ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں مطلب اس کو مطلب اپلائی کریں گے. اچھا، کمی نظر آئی ہے. ولی کی بات کی جائے یا پھر جارڈن کی بات کی جائے تو شاید وہ اسپیس سے بالنگ نہیں کر رہے تھے جس اسپیس سے عاقب جاوید کر رہا تھا. تو کیا کوئی آنے والے میچ میں چینج نظر آئے گا؟ جی بالکل، جس طرح ہم نے بیٹنگ کی اور جس طرح رضوان نے 100 کیا ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی ان کو پارٹنرشپ لگا ہے تو میرے خیال میں آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. دوسری بات کہ یار پہلا میچ تھا، میرے خیال میں آپ ایک PSL ایک بہت بڑا برانڈ ہے، یہاں پہ جب آتا ہے تو آپ کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے ایز اے پروفیشنل پلیئر. تو میرے خیال میں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، جس طرح ونسی کھیلا ہے اور جس طرح خوش دل کھیلا ہے. نو ڈاؤٹ وہ زبردست کھیلے. ہمارے بالر کو ان لوگوں نے بڑا اچھا اس کو رسپانس دیا اپنی بیٹنگ کو، تو میرے خیال میں کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے. اور پہلا میچ ہے تو اپنے ایڈجسٹ کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تھینک یو. ارتقابی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ پاس میں آپ بہت ہی کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں، اسپیشلی مڈل آرڈر میں اور لوور مڈل آرڈر میں. سلطان کا تو ابھی اسٹارٹ ہے، اٹس ارلی ٹو سے، لیکن پاکستان کا یہ پرابلم بڑے عرصے سے نظر آ رہا ہے. بہت ایکسپیرینس رکی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مڈل آرڈر کا سولوشن کیا ہے اور پرابلم کہاں پر آ رہی ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ میرے خیال میں بالکل ہمیشہ پاکستان ٹیم کو مڈل آرڈر کی پرابلم رہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر دیکھو، آپ ایک پلیئر کو کنسسٹنٹ کھلاؤ گے تب جا کے وہ اسی طرح پرفارم کرے گا. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایک آدھا میچ دیتے ہیں تو سارے مطلب اس پہ پھر تنقید بھی شروع کرتے ہیں. پھر پہلے تو ان کو لے کے آتے ہیں، پھر جب اس سے 1-2 میچز میں پرفارم نہیں ہوتے تو ہم سارے ملک ان پہ تنقید شروع کرتے. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل کرکٹ کا معیار، میں اس پہ ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں میرے بلیو یہی ہے، شاید میں غلط ہوں، ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، کا بیس اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. جہاں پہ ہم تھوڑے پرفارم پہ آپ پلیئر کو ہم لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پھر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو اسی طرح پرفارم کر کے نہیں دے گا جب تک آپ ان کو نہ بناؤ. تو میرے خیال میں ایک تو اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور دوسری میرا یہی ہے کہ جو بندہ ٹاپ کرے پاکستان کو، ان کو کنسسٹنٹ اس کو اسی طرح انٹرنیشنل لیول کی طرح ٹریننگ کراؤ، اس کو اسی طرح انٹرنیشنل کرکٹ کی طرح کھانا کھلاؤ، اس کو انٹرنیشنل کرکٹ کی طرح آپ ان کو پریکٹس کرواؤ، تو جا کے پھر وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارم کرے گا. اس طرح نہیں ہوتا. جب ڈومیسٹک میں آپ آ کے ایک آدھا 50 کر کے پھر آپ پاکستان کے لیے آتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ٹائم لگے گا. اور کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ آپ کو مطلب آپ کو پلان کر کے آتے ہیں، سارے ہر پلیئر پہ وہ پلان کر کے آتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اپنے ڈومیسٹک کو اسٹرانگ کرے گا اور پرفارمر پلیئر کو
ان کو بنا کے پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کے جائے گا تو پھر میرے خیال میں یہ پرابلم نہیں آئے گی. افتخار جی افتخار ملتان سلطان کافی لیٹ پی ایس ایل میں آئی ہے, اس کے بعد وننگ ریٹ بھی جو ہے کافی زیادہ اچھا چل رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے یہ سکسیس ریٹ ان کا زیادہ ہے؟ دیکھو میرے خیال میں جس طرح ہمارے اوورسیز پک ہے وہ بھی زبردست ان کو کریڈٹ جاتا ہے علی ترین کو اور جتنے بھی ان کی مینجمنٹ ہے عبدالرحمن صاحب کو, کہ وہ لوگ وہی پلیئر لیتے ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں. اور جو اب ہمارے اب ایمرجنگ دیکھو وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے وہ سیزن کھیل کے ان لوگوں نے پرفارم کیے پھر ان لوگوں نے لیا ہے. اور آپ نے اگر ہمارے جو ابھی انٹرنیشنل ریسنٹ کھیل رہے اگر وہ بھی آپ دیکھیں تو وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر کے انٹرنیشنل کرکٹ میں چلے گئے. تو اسی طرح اگر آپ پھر اوورسیز کو دیکھیں تو وہ بھی یا تو پچھلے سال کے ہمارے پرفارمر ہیں یا تو وہ لیگز میں بڑے پرفارم کیے تو ان لوگوں نے پک کیا ہے. تو میرے خیال میں کریڈٹ جاتا ہے مینجمنٹ کو اور کوچز کو, علی ترین کو اسپیشل جاتا ہے کہ وہ اس پر اسٹک رہا اور اسی طرح ٹیم بنائے. تو آپ کو ہمیشہ اگر آپ کو بیلنس ٹیم ملتی ہے تو آپ کی کامیابی کی وہ جو ریشو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ.